الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے آج کا میرا موضوع ہے. میرے اعلی حضرت غوث زمان میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ. کون میاں شیر محمد؟ جو زمانے کے بہت بڑے کتب اور غوث تھے. کون شیر محمد جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا امیر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ شرقپور شریف کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ کھڑے ہو گئے اور اونچی اونچی سانسیں لینی شروع کر دی. کسی مرید نے عرض کی حضور یہ زور زور سے سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ خیر تو ہے. یہ تو اس وقت لی جاتی ہے جب کوئی چیز سونگی جائے. جب کوئی چیز سونگی جائے. بظاہر تو یہاں کوئی پھول نہیں, کوئی خوشبو نہیں, یہ کس کو سونگ رہے ہو؟ سیدنا امیر الدین نے فرمایا لوگو مجھے اس گاؤں سے ایک زمانے کے غوث کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے اس گاؤں سے ایک زمانے کے غوث کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کے مرید حیران ہو گئے. عرض کی حضور وہ غوث کہاں, کس جگہ رہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر الدین نے فرمایا لوگو ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے, ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی. سبحان اللہ, قربان جاؤ نگاہ ولایت پر. ابھی میاں صاحب پیدا نہیں ہوئے مگر زمانے کا کلندر پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ان قریب اس گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور ہوگا بھی زمانے کا غوث. حضرات سوچو جب نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے چند کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا. کر ذکر مدینے والے دا ادھے بچ بھلائی تیری کر ذکر مدینے والے دا
इहदे विच भलाई तेरी एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी तो अर्ज कर रहा था कि आला हजरत मियां शेर मोहम्मद शेर कपूरी रहमतुल्लाह अलैह जमाने के बहुत बड़े वली कुतुब थे और फनाफी रसूल के मकाम पर फाइज थे। ये लाहौर जाओ ना, लाहौर के साथ एक शहर है कसूर, अब कसूर जिला बन गया है। पहले ये छोटा सा कस्बा था, एक देहात था, अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, पाकिस्तान नहीं बना था। इस कसूर का एक नबीना हाफिज, सरकार का दीवाना, सरकार के प्यार में हर वक्त मस्त रहता। जब रात होती दुनिया सो जाती, हाफिज साहब अल्लाह की याद में नवाफिल अदा करते, फिर सरकार की बरगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करते, फिर रोकर कहते कि सोनिया सोनिया कभी करम फरमाओ, इस गरीब मस्कीन को भी मदीना शरीफ बुला लो, मैं भी आपके शहर की गलियों को बोसे दे जाऊं। हाफिज साहब हर रोज दुआ मांगते हैं, हर रोज दुआ मांगते हैं। एक दिन इतनी दर्द से दुआ मांगी, इतनी दर्द से दुआ मांगी, अल्लाह को भी प्यार आ गया। खल्क़े कायनात ने दुआ कबूल फरमा ली। हाफिज साहब हज करने के लिए मक्का शरीफ पहुंच गए, काबा शरीफ का तवाफ किया, सफा मरवा पर दौड़ लगाई। तो हज़रत ज़ीवकार जब हाजिरी दी, फिर हज करके मदीना शरीफ पहुंच गए। सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार के दीवानों का हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो हसनैन करीमैन के मुकद्दस नाने के दरबार पर न जाए। तो हज़रत ज़ीवकार अर्ज कर रहा था कि वो नबीना आशिक मदीना शरीफ पहुंचा। क्यों पहुंचा? इसलिए कि न अमीरां दी गल्ले न गरीबां दी गल्ले, न अमीरां दी गल्ले न गरीबां दी गल्ले, मदीने नु जाना नसीबां दी गल्ले, न अमीरां दी गल्ले न गरीबां दी गल्ले, मदीने नु जाना नसीबां दी गल्ले। हाफिज साहब ने वुजू किया, नया लिबास बदला, 2 रकात नमाज ने शुक्राने के अदा किए कि पाक सरकार की हाजिरी नसीब हुई। फिर हुसैन पाक के नाने के रोजे अनवर पर हाजिरी हुई। रो रो के दरूद सलाम पढ़ने लगा और हाथ बांध के अर्ज करने लगा, आका बड़ी करम नवाजी कि आपने इस फकीर नकम्मे को अपने दरबार में बुला लिया है। फिर एक महीना सरकार के शहर में फिरता रहा, नबी के नारे मारता रहा। जब 1 महीने के बाद जब हाफिज साहब मदीना से जाने लगे तो 1 दिन पहले सरकार के दरबार पर हाजिर हुए। सरकार के रोजे की दीवारों को चूमकर अर्ज की, आका आका इस गरीब उम्मती का आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। आका पता नहीं फिर हाजिरी नसीब होती है कि नहीं। हाँ, अगर आपका करम हो गया तो फिर भी हाजिरी हो सकती है, अगर दोबारा हाजिरी ना हो तो गुलाम को अपनी निगाह में रखना, क़यामत वाले दिन गुलाम की भी शफाअत फरमा देना। हिजर तेरा जो पानी मंगे ते मैं कूननिया दे गेड़ा, हिजर तेरा जे पानी मंगे ते
میں کوننیاں دے گیڑا جی کرتا ہے سامنے بیٹھ کے میں درد پرانے چھیڑا روتے روتے آنکھ لگ گئی روتے روتے آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھلی جب آنکھ لگ گئی تو مقدر کا ستارہ چمک اٹھا خواب میں آمنہ کے چند دکھیوں کا سجن حسین پاک کے نانے کا دیدار نصیب ہو گیا چہرہ بدولہا سامنے آ گیا واللہ زلفیں چمکنے لگی حافظ صاحب دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں روتے روتے آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی تو مقدر کا ستارہ چمک اٹھا خواب میں آمنہ کے چند دکھیوں کا سجن حسین پاک کے پاک نانے کا دیدار نصیب ہو گیا چہرہ بدولہا سامنے آ گیا واللہ زلفیں چمکنے لگی تو زکزی وقار حافظ صاحب جب خواب میں سرکار مدینہ علیہ السلام کا دیدار کیا تو ہاتھوں کو بوسہ دیا بڑا خوش ہوا کہ سرکار نے فقیر پر کتنا کرم فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حافظ صاحب اب تو خوش ہونا واہ سبحان اللہ حافظ صاحب نے ہاتھ باندھ لیے نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ کہنے لگا غلام کی کیا مجال ہے کہ اپنے سردار سے ناراض ہو اپنے آقا سے خفا ہو حضور یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ لوگ مدینے کی دیواریں دیکھ رہے ہیں بہاریں دیکھ رہے ہیں لوگ مدینہ دیکھ رہے ہیں میں مدینے والے کو دیکھ رہا ہوں آمنہ کے چند عبداللہ کے لاڈلے کو دیکھ رہا ہوں سرکار مسکرا پڑے فرمایا حافظ ملاقات تو ہو گئی ہے اگر کوئی چیز کی تمنا ہو کوئی چیز چاہیے تو مانگو ہم اللہ کی عطا سے تجھے عطا کریں گے سبحان اللہ صدقے جاؤں اس حافظ صاحب کے مقدر پر جن کو ولی کائنات خود فرما رہے ہیں کہ مانگ کیا چاہتا ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے میرے دوستو حافظ صاحب نے قدموں میں گر پڑے حافظ صاحب قدموں میں گر پڑے عرض کی آقا جو مانگو ملے گا سرکار نے فرمایا حافظ جی پریشانی والی کوئی بات نہیں مانگو کھل کے مانگو جو مانگو گے ملے گا تو حضرت ذیوقار سرکار نے جب سرکار نے فرمایا کہ حافظ صاحب مانگو تو حافظ صاحب نے عرض کی آقا پھر کرم آئیے میں نبینا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بینائی کر دے اللہ تعالیٰ مجھے نور عطا کر دے اللہ تعالیٰ مجھے بینا کر دے میں اندھا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نور کی روشنی عطا فرما دے حضرات توجہ کیجئے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جب سرکار نے فرمایا کہ حافظ صاحب مانگو تو حافظ صاحب نے عرض کی آقا پھر کرم فرمائیے میں نبینا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نور عطا کر دے میں اندھا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نور کی روشنی عطا فرما دے حضرات توجہ کیجئے
हाफिज साहब ने कहा क्या मांगा? आंखें मांगी। क्या मांगी? आंखें। आंखें क्यों मांगी? इसलिए कि उसे पता था ये वो नबी जिसने हजरत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निकली आंख में दोबारा नूर जारी फरमाया। ये वो रसूल है जिसने हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुखती आंख में लवाब लगाया तो दर्द चला गया। ये वो महबूब है जिसने हजरत फद्देक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबीना को दोबारा नूर अता फरमाकर आंखें अता फरमा दी। अगर मेरा नबी सहाबी को आंखें अता कर सकता है, सहाबा को आंखें अता कर सकता है, तो इस गुलाम को भी आंखें अता कर सकता है। हजरात दुआ करो अल्लाह ताला मांगने का तरीका भी अता फरमाए। हाफिज साहब ने अर्ज की आका, फिर कलम फरमाइए। आंखों का सवाल है, आंखों का सवाल है, आंखें अता कर दीजिए। मेरे आका ने सुनकर फरमाया बस यही तलब है? यहां कैसा लजपाल नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। गुलाम कहता है आका आंखें चाहिए। सरकार क्या फरमाते हैं? बस यही इमाम अहले सुन्नत सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सरकार ने फरमाया हाफिज साहब बस यही चाहिए? अर्ज की आका फिलहाल तो यही लजपाली फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया हाफिज साहब ये बताओ तुम आए कहां से हो? अर्ज की आका हिंदुस्तान का एक मशहूर शहर है लाहौर, उसके साथ एक देहात है, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने के पहले का वाकया है, अभी की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। हाफिज साहब कहते हैं उसके साथ एक देहात है, एक गांव है कसूर। अब तो पाकिस्तान बना ना, ये पहले की बात कर रहा हूं। मैं कसूर से आया हूं। सरकार ने फरमाया अच्छा तू कसूर से आए हो? अर्ज की जी मेरे आका। फरमाया अच्छा लाहौर शहर के साथ एक और गांव है जिसका नाम है शेरकपूर। शेरकपूर वहां पर हमारा एक शेर रहता है जिसका नाम है मियां शेर मोहम्मद। जब वापस जाओ तो शेरकपूर जाना, शेर मोहम्मद को मेरा सलाम भी देना और मेरा पैगाम भी देना कि ताजदारे मदीना ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, मुझे आंखें दो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा काम वही बन जाएगा। हाफिज साहब ने अर्ज की आका आपके हुक्म पर अमल होगा, लेकिन सरकार अगर नाराज ना हो तो ये कलम नमाजी आप ही फरमा दे। सरकार ने फरमाया हाफिज साहब ये काम अल्लाह की अता से हम भी कर सकते हैं, लेकिन वहां इसलिए भेजना है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला की अता से वली भी आंखें अता कर सकते हैं। हजरात अगर डॉक्टर ऑपरेशन करके नूर बहाल कर सकते हैं तो अल्लाह के वली भी दुआ करके आंखों का नूर बहाल कर सकते हैं। तो सरकार ने फरमाया हाफिज साहब शेरकपूर चले जाओ, वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। सरकार ये बात करके गायब हो गए। सरकार ये बात करके गायब हो गए। वो हाफिज साहब मदीना शरीफ से चले, लाहौर पहुंचे। अब बजाय
گھر جانے کے شیخ کپور شریف کی طرف چل پڑے. سردیوں کا موسم، شام کے وقت شیخ کپور شریف پہنچے. رات ہو چکی تھی، کوئی جانے والا بھی نہیں تھا، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا. ادھر شیخ کپور شریف کے اڈے والی مسجد میں عشاء کی اذان ہوئی. مسجد میں عشاء کی اذان شروع ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حافظ صاحب نے سوچا کہ اب عشاء کی اذان ہو چکی ہے، اب پتہ نہیں میاں صاحب کہاں ہوں گے. رات اسی مسجد میں گزارتے ہیں، رات اسی مسجد میں گزارتے ہیں، زیارت کریں گے. عشاء کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں ہی میں دریاں لپیٹ کر سو گئے. جب تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ غوث زمان حضرت میاں شیر محمد اسی مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ شیخ کپور شریف جائیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیخ کپور شریف کی اکثر مساجد میاں شیر محمد صاحب نے اپنے خرچے سے تعمیر فرمائی ہے. آپ کا طریقہ تھا کہ آپ ہر روز باری باری تہجد کی نماز ایک ایک مسجد میں ادا فرماتے تھے. پھر صبح کی خود اذان دیتے، پھر خود جماعت کراتے. سبحان اللہ. تو حضرت عظیم اکار تو میاں شیر محمد شیخ کپوری کا طریقہ تھا کہ آپ ہر روز ایک مسجد میں تشریف لے جاتے، تہجد کی نماز پڑھتے، پھر صبح کی اذان خود دیتے، پھر جماعت بھی خود کراتے، پھر بیٹھ جاتے. اللہ 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 کرتے رہتے، پھر اشراق کے نوافل پڑھتے، پھر گھر تشریف لے جاتے. آج اسی اڈے والی مسجد میں تشریف لائے جہاں وہ حافظ صاحب لیتے تھے. شیر ربانی نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، پھر بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں درود سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد پھر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دیا، مولا میرے گناہ معاف فرما دے، میری خطائیں بخش دے، مولا میرے اعمال نہ دیکھ، آمنہ کا لال دیکھ. میاں محمد کڑی شریف والے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے. ساری رات اللہ اللہ کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو خالق کائنات کی بارگاہ عرض کرتے ہیں، مولا ہم جیسا دنیا میں گناہگار خطا کار کوئی نہیں، یار کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. تو رو رو کر کہتے ہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی کہتے ہیں، فضل تیرے تے ایس کریمہ تے اور رزن کوئی صدقہ بنے پاک نبی دا تے بخش خطا جوئی. جے آس لکھ گناہ ڈوبے تو تو ستار قدیمی، تو مالک اسی بندے تیرے تے تیری صفت رحیمی. شیر ربانی نے جب رو کر دعا مانگ لی تو آپ نے فرمایا، او دریوں میں آرام کرنے والے ذرا اٹھ باہر جا کر دیکھ وہ پھٹی ہے کہ نہیں، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ ستارے دیکھ کر نماز کا وقت پہچان لیتے تھے. شیر ربانی نے آواز ماری، او دریا میں لیٹنے والے ذرا باہر دیکھ نماز فجر کا وقت ہوا ہے کہ نہیں. جب حافظ صاحب نے میاں صاحب کی آواز سنی تو حافظ صاحب کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہی میاں شیر محمد ہے جن کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں،
جن کو تاجدار مدینہ نے سلام اور پیغام کا تحفہ دیا ہے. حافظ صاحب سمجھے کہ مسجد کا امام صاحب ہوگا. اس نے دری میں لیٹے لیٹے جواب دیا, مولوی صاحب میں نبینا ہوں, مجھے کچھ نظر نہیں آتا, کسی آنکھ والے کو کہو کہ وہ باہر جا کر دیکھے. میاں صاحب خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا, او دریا میں آرام کرنے والے بھائی, اٹھو باہر جا کر دیکھو وہ پھٹی ہے کہ نہیں, اذان کا وقت ہوا ہے کہ نہیں. اب حافظ صاحب غصے میں آ گئے. غصے میں کہا, مولوی صاحب میں نے پہلے نہیں کہا میں نبینا ہوں, مجھے کچھ نظر نہیں آتا, لیکن تم کہتے ہو اٹھو, کیوں بار بار مجھے تنگ کر رہے ہو. میاں صاحب خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اب پھر میاں صاحب نے فرمایا, او دریا میں آرام کرنے والے, ذرا اٹھ دیکھ اذان کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اب بلانے میں ولایت کا جلال تھا. حافظ صاحب نے سنا اور وہ آواز اب کانوں میں نہیں ٹکرائی بلکہ دل سے ٹکرائی. اب دل کی دنیا بدل گئی. حافظ صاحب سوچنے لگے, یہ بار بار کون ہے جو کہتا ہے کہ باہر جاؤ اور دیکھو کہ وہ پھٹی ہے کہ نہیں, چلو اس کی بات مان لیتے ہیں. حافظ صاحب دری سے نکلے, دیوار کا سہارا لے کر باہر آئے. جب اٹھے تو نبی نہ تھے, جب چلے تو نبی نہ تھے, جب دروازے پر آئے تو نبی نہ تھے. جب دروازہ کھول کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو آنکھوں میں نور کا چراغ جل گیا. ذات ذی وقار دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. حافظ صاحب دری سے نکلے, دیوار کا سہارا لے کر باہر آئے. جب اٹھے تو نبی نہ تھے, جب چلے تو نبی نہ تھے, جب دروازے پر آئے تو نبی نہ تھے. جب دروازہ کھول کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو آنکھوں میں نور کا چراغ جل گیا, آنکھوں میں نور آ گیا. بندے رب دے دوا کر کے تقدیر بدل دیں دے, بندے رب دے دوا کر کے تقدیر بدل دیں دے, لوح محفوظ والی تحریر بدل دیں دے. حافظ صاحب نے جب چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو آنکھوں میں نور آ گیا. بڑے خوشی ہوئے, خوشی میں رونے لگے. روتے روتے مسجد کے اندر آئے اور شیر ربانی کے قدموں میں گر پڑے. عرض کی, اے لجپال انسان, آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ میاں شیر محمد شیخ قبوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حافظ صاحب میں وہی شیر محمد ہوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سلام اور پیغام بھیجا ہے. حافظ صاحب کی آنکھیں نکل گئی اور رو کر نعرے مارنا شروع ہو گیا اور کہتا بھی جاتا ہے, شرک پور شریف دیا مجھ گلیاں فیض اولیاء دا ٹھاٹھا مار رہے آئے, شان والا محمد دا پھر سارا پیڑے عجبی زمانے دے تار رہے آئے. حضرات پتا چلا ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے سے ملا ہے. قرآن ملا تو سرکار کے صدقے سے, ایمان ملا تو سرکار کے صدقے سے, رمضان ملا تو سرکار کے صدقے سے, نہیں بلکہ رب رحمان ملا تو سرکار کے صدقے سے. حضرات سرکار کے در سے کیا ملتا ہے یہ پوچھنا ہے تو سرکار کے صحابہ سے پوچھو, صدیق اکبر سے پوچھو, فاروق اعظم سے پوچھو, عثمان غنی سے پوچھو, مولا علی سے پوچھو, حضرت بلال سے پوچھو, سلمان فارسی سے پوچھو, سعید رومی سے پوچھو, 1,24,000 صحابہ سے پوچھو. مگر پوچھنا ہے تو مجھے سے پوچھو. حضرات میرے نبی کا دربار وہ دربار ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا, عمر آیا فاروق اعظم بن گیا, عثمان آیا تو عیاض کا پیکر بن گیا, علی آیا تو شیر خدا بن
बन गए, सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार बन गई, कमली वाले की उम्मत सारे नबियों की उम्मतों की सरदार बन गई। पता चला सारे नबी अल्लाह ताला को प्यारे हैं और हमारे आका भी अल्लाह ताला को प्यारे हैं, मगर फर्क ये है कि सारे नबी अल्लाह के मुहिब हैं, मगर आमना का चन, दुखियों का चन, हसनैन का नाना अल्लाह ताला का महबूब है। अल्लाह ताला हम सारे इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ बयान किया, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये वलियों की दास्तान आज मैंने सुनाई है आपको, क्योंकि हमारी इतनी तालीम भी नहीं है, इसलिए दोबारा रिपीट करता रहा हूँ, कोई लफ्ज़ गलत ना हो जाए। तो दुआ है खालिक कायनात सही पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, सुना कर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।